الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا تین خوش نصیب شخص، یعنی تین طرح کے جو خوش نصیب اشخاص ہوں گے وہ اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر ایک، میرے امتی کی پریشانی دور کرنے والا، میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، قیامت کا دن یوم حساب کا دن ہوگا۔ خوش نصیبوں کے لیے اس دن کا انتظار یہ باعث خوش نصیبی، اور جو گناہگار ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مشکل لمحات میں اضافے کا سبب ہوگا۔ ایسے میں اگر ہم کچھ اعمال ایسے کر لیں کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی والے کام ہوں، اس کی بدولت اللہ پاک گناہ معاف فرما دے اور عرش کا سایہ عطا فرما دے، تو کیا ہی بات ہے۔ اگر کسی پریشان حال کو دیکھیں تو اس کی پریشانی دور کرنے میں اپنے وقت کو صرف کرے۔ فراغت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی نا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تم لوگ غافل ہو، ایک فرمایا صحت، دوسری فراغت۔ ہم صحت پر توجہ ہی نہیں دیتے، کھانا پینا ہمارا بد پرہیزی، فضول قسم کی اشیاء کا استعمال اور نشے کا استعمال اور فضول قسم کی اشیاء کا استعمال کر کے ہم اپنے جسم کو نقصانات کے حوالے کرتے ہیں۔ بد پرہیزی کرنا اور مختلف قسم کی ایسی چیزیں کھانا جو مضر صحت ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے وہ گناہوں پر کام کرتے ہیں جس کی بنا پر ہم اللہ پاک کی ناراضگی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس بات کا ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر گناہوں کی طرف قدم تیزی سے بڑھا رہے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم گناہوں سے توبہ کریں اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا عزم کر لیں تو کس قدر ہمیں فوائد حاصل ہوں اس کا ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا یہ کیا ہے کہ اگر کوئی سنت چھوٹ گئی ہے تو اس پر ہم لوگ عمل کر لیں، اور وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے یہاں امامہ پہننا، یہ امامہ کیا ہے؟ یہ سر پر جو ہم لوگ پگڑی پہنتے ہیں جس کو پٹکا بھی کہا جاتا ہے، یہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جن جن رنگوں کے ثابت ہیں وہ پہن لیں، جیسے کہ وائٹ۔ سنت کو زندہ کریں گے نا، ثواب ملے گا، اور یہ وقار ہے، یہ وقار میں اضافہ کرتا ہے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ ٹھیک ہے، سنت کو زندہ کرنا، مسواک کرنا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے،
اور آپ کا جو وقت رخصت تھا، انتقال کا وقت تھا، اس وقت بھی آپ نے مسواک کا خیال رکھا۔ اور دیکھیں سنت کو زندہ کرنا کیا ہے؟ دین کی خدمت کرنا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا نا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کو پسند کرنا یہ حضور سے محبت کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں موئے مبارک کی کتنی عزت کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرنا، ان کی ازواج سے محبت کرنا، ان کے صحابہ سے محبت کرنا، ان کے اہل بیت سے محبت کرنا، یہ سنت رسول نہیں تو کیا ہے؟ پھر حضور پر درود پاک پڑھنا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی حکم دیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے نیک بھرے کام کریں تاکہ ہمارے لیے نجات کا یہ سبب بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آپ اچھی طرح جانتے ہیں 14 اگست 1947 کو وہ خوشگوار دن، وہ خوشگوار لمحات اور وہ خوشگوار رات آئی اور وہ خوشگوار ٹائم آیا جب قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح نے اعلان کیا کہ پاکستان آزاد ہو چکا ہے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ کتنے خوشگوار لمحات تھے۔ آج ہم آزادی ایک نعمت ہے، آزادی بحیثیت پاکستان نعمت ہے، یہ کیا ہے؟ ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نعمتوں کی قدر نہیں کر پاتے۔ نعمتوں کی قدر کریں گے تو اللہ پاک اور بھی نعمتیں عطا کرے گا، شکر اللہ پاک کا ادا کریں گے تو ہمیں اور بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نیک کام کیے ہمیں ترغیب دی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا بھی حکم دیا کہ جب جہاد کیا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے جہاد کرنے کے فضائل بیان فرمائے۔ آزادی کی جنگ لڑی گئی ہمارے یہاں بھی نا، تحریک آزادی، تحریک پاکستان، بہت کچھ مشہور ہے، بہت کچھ مشہور ہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی آنکھیں کیوں بند ہو گئی ہیں؟ ہم لوگ گناہوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت آزادی، پاکستان کا آزاد ہونا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم تھی، ورنہ ہم تقریباً کتنے عرصے سے ہماری زندگی تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ مغلیہ سلطنت کا خاتمہ، ٹیپو سلطان کی بہادری سے شہادت ہیں، اور سلطنت عثمانیہ کا بے دردی سے خاتمہ، یہ دکھ بھری لمحات ہیں، دکھ بھری کہانیاں ہیں، ہم نہیں بیان کر پائیں گے۔ سلطان غازی عبد الحمید خان بڑی جرت سے بڑی بیت المقدس اور فلسطین سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے جو کارہائے نمایاں سے انجام دیے اس کو بیان کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، میں کیا بولوں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نماز کے لیے حاضر تو نہیں ہوتے، ہم لوگ روزہ تو نہیں رکھتے، نماز تو نہیں پڑھتے، قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں، حدیث کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم دین سے بالکل نہ آشنا ہیں۔ گانے تو سارے یاد ہیں، ڈرامے تو سارے یاد ہیں، فلمیں تو سب آتی ہیں، ہر ایکٹر کی شکل یاد ہے، وزیر اعظم کو پتہ ہے، لیکن پتہ نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پتہ، پتہ نہیں ہے تو اللہ پاک کے بارے میں نہیں پتہ، پتہ نہیں ہے تو دین کے بارے میں نہیں پتہ، فضول قسم کے مسائل میں الجھ جاتے۔ پاکستان اسلام اور دین کی فروغ کے لیے بنا تھا، 76 سال ہو گئے، کیا ہم نے ایسا کچھ کیا کہ جو منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ کیا ہم نے تحریک آزادی میں کام آنے والے مسلمانوں کے خون کے آدھے قطرے کے برابر بھی ان کا حق ادا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا ہم نے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کیا اپنی مبارک مزار میں ہم سے خوش ہیں؟ مسٹر علامہ اقبال ہم سے خوش ہیں؟ مسٹر لیاقت علی خان ہم سے خوش ہیں؟ محمد علی جوہر ہم سے خوش ہیں؟ ہمارے اکابرین ہم سے خوش ہیں؟ کیا ان کی یہی تعلیمات تھی؟ ناچنا، گانا،
14 اگست کے دن ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ 14 اگست کا دن 27 رمضان کا دن ہے، لیلۃ القدر کا دن ہے۔ علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ رات 27ویں کی تھی، اور رمضان کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی سعادت، کتنی ہزار راتوں سے افضل رات۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم غور کریں، تنبیہ کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو، ہم غور کریں۔ کیا اگلا سال ہمیں نصیب ہوگا؟ کیا ہم فضول قسم کی ناچ اور گانے سے جو اس سال اور ابھی ہم لطف اٹھا رہے ہیں، کیا اگلے سال اٹھا پائیں گے؟ کیا ایک سیکنڈ کا بھی ہمیں مطلب مہلت مل پائے گی؟ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ تو بڑی مطلب تقریریں کرتے ہیں، میں نے بہت تقریریں سنی، میں نے بہت کچھ سنا، میرا نام بلال ہے، میں نے بہت کچھ سنا۔ ہم نے اسکولوں میں، کالجز میں، ٹی ویوں پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر بہت کچھ سنا، خواتین کی تقاریر سنی، جانے تو قربان کرنا جانتے ہیں یہ لوگ، وطن پر جان قربان کرنا بڑا نیک کام ہے۔ اگر ایسا کوئی وقت آتا ہے تو ہمیں سر کو بلند کر کے چلنا ہے، لیکن یہ جس مقصد کے لیے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا۔ کیوں؟ غور کرنا چاہیے۔ ہم فضول مسائل میں الجھ جاتے ہیں، ویمن رائٹس میں اور دوسرے رائٹس میں، خواتین کے رائٹس میں، مختلف رائٹس میں ہم لوگ الجھ جاتے ہیں، لیکن شریعت کی اگر ہم لوگ پابندی کریں گے نا تو رائٹس کی پابندی خود ہی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے، حفاظت کے فرشتے۔ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، اگر میں اس وقت سلامت بیٹھا ہوا ہوں تو کس کی بدولت؟ اللہ پاک نے مجھے سلامت رکھا ہے، اور اس کی یہ ایک حکمت ہے یا اس کی یہ مشیت ہے کہ حفاظت کے فرشتے میرے گرد ہیں۔ مجھے نظر نہیں آتا مثال کے طور پر، اور بالکل ایگزیکٹلی نظر نہیں آتا۔ اب مجھے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر سامنے سے دیوار ہے، اب میں جا رہا ہوں، اگر اللہ پاک کو میرا امتحان لینا مقصود ہوگا تو یقیناً میں جو ہے وہ دیوار پر لگ جاؤں گا اور میری گناہ مٹیں گے، یقیناً کانٹا بھی چپ جائے تو نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اگر تنبیہ کرنا مقصود ہوا تو بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر بال بچ جاؤں تو کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے۔ اگر میں ہاتھ آگے کر کے چلوں، اتفاق سے دیوار ساتھ ہو اور میں ہاتھ آگے کر کے چلوں اور دیوار سے میرا ہاتھ ٹکرائے تو کیا میں بچ جاؤں گا؟ یقیناً بچ جاؤں گا، کیونکہ میرا سر وہاں سے نہیں لگے گا، میں پھسل کے گروں گا نہیں۔ اسی طرح بندوق، ہتھیار، تلوار، اس سے بچنے کے لیے ہم لوگ خود بھی تلوار اور ہتھیار رکھتے ہیں، اور بعض اوقات ہم لوگ 20 100 200 اپنے محافظ جمع کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ حکمت عملی ہماری کیا فرشتوں سے زیادہ کوئی محافظ ہے ہمارا؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ اللہ پاک کی خفیہ ہمارے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک ہمیں اتنی لمحات دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ ہم لوگ سدھر جائیں، نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، بے پردگی سے بچیں۔ خواتین کو ایک لمٹ میں رہنے کا حکم ہے، مردوں کو ایک لمٹ میں رہنے کا حکم ہے، حکمران طبقے کو ایک لمٹ میں رہنے کا حکم ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے آزادی اس طرح حاصل نہیں کی جس طرح اس کو منایا جا رہا ہے، بڑے تالیاں بجا کر اور یوں غبارے پھاڑ کر اور یوں بچوں سے مطلب اچھل کود کروا کے اور پینٹنگیں مل کر، کچھ بھی نہیں۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ آزادی منائیں، پریڈیں کروائیں، فوج ماشاءاللہ ہماری اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، یہ وطن کے محافظ ہیں، لیکن ہم لوگ کس طرح چل رہے ہیں؟ بے پردہ ہجوم ہے، جلوس ہے، تالیوں کی آوازیں ہیں۔ یقیناً مردوں کو نکلنا چاہیے، جلوس نکالنا چاہیے اور کہنا چاہیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد کہنا چاہیے۔ لیکن وہ لمحات بڑے کٹھن ہوتے ہیں جب ہم لوگ بے پردہ گھومتے ہیں، کسی کی کسی پہ نظر پڑ گئی تو بس وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایک لمٹ میں چلنا ہے۔
وہ ایک شرعی حدیں ہمارے پاس ہیں، اس کے مطابق چلنا ہے، لمٹ ہے ہماری. اس لکیر سے آگے جاؤ گے تو کچھ اور شروع ہو جاتا ہے. بارڈر ہے نا پاکستان اور کسی اور ملک کا بھی، تو اس لمٹ میں رہ کر چلنا ہے. اللہ کی حد پھلانگنے میں آپ لوگوں کو دیر نہیں لگتی، لیکن کسی اور ملک کی حد پھلانگنے میں سوچ پڑ جاتے ہیں کہ پاک فوج بھی کھڑی ہے تو دوسری فوج بھی کھڑی ہے تو تیسری فوج بھی کھڑی ہے، تو ہتھیار کانٹے کیل سے یہ لوگ لیس ہیں، کچھ کر نہ دیں. اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتے. ہمیں ڈرنا چاہیے. جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک اسے خوش رکھے گا، اللہ پاک اس سے راضی ہوگا. اور جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا قیامت کے دن اللہ پاک اسے ڈرائے گا. یاد رکھیے پیارے اور محترم ہمارے بھائیوں اور بہنوں، آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو آزادی سمجھ کے منیں. خدا نہ خواستہ یہ آزادی ہمیں مہنگی پڑ جائے تو پھر میں ڈرا رہا ہوں، خود کو ڈرا رہا ہوں. میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جب ہمارے اوپر کوئی عذاب مسلط ہو. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی، حضور دعا فرمائیں بارش نہیں ہو رہی. انہوں نے افسردگی سے فرمایا کہ میں تو اس بات پر تعجب کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے پتھروں کی بارش نہیں فرمائی. ہم لوگوں کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اللہ پاک پتھر برسائے تو یہ اس کا انصاف ہوگا، یہ اس کا عدل ہوگا. اتنے گناہ کرتے ہیں ہم لوگوں کو. اللہ پاک نے اتنے موسم عطا فرمائے ہیں. سردی ہے تو ہم لوگ سردی سے بھی لطف اٹھاتے ہیں، گرمی سے بھی لطف اٹھاتے ہیں، پانی سے لطف اٹھاتے ہیں، بہار سے لطف اٹھاتے ہیں. سمندر اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، مچھلیاں ہم لوگ کھاتے ہیں، مختلف نعمتوں سے ہم لوگ بہرمند ہوتے ہیں. اسلام اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. مسجدوں میں ہم لوگ کتنے آتے ہیں. پیارے اور محترم بھائیوں اور بہنوں، دین کی خدمت کے لیے ٹائم نکالیں. ہم مسجدوں میں جمع ہوں، جمعے کا دن ہو، امام صاحب تربیت فرما رہے ہوں، نماز کے مسائل بتا رہے ہوں، فقہی مسائل بتا رہے ہوں، گھر میں آداب کیسے بجا لانے ہیں، کیسے چلنا ہے، کیسے گھومنا ہے، کیسے پھرنا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے سونا ہے، سب کچھ بتا رہے ہوں اور ہم لوگ ہمتن گوش ہو کر سن رہے ہیں. یہ تربیت ہے ہماری. یہ سوچ دینا چاہتا ہوں، یہ فکر دینا چاہتا ہوں. آزادی کے موقع پر میں نے 14 اگست کو بیان تو نہیں کر پایا، لائیو نہیں ہو پایا، لیکن یہ آڈیو ویڈیو ضرور سنیے گا. میں قسم دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. آپ نے جنگوں کے موقع پر زخم بھی کھائے اور کفار کے خلاف جہاد کیا، دشمنان اسلام سے لڑے. اس کے بعد صحابہ نے بھی ایسا کیا، اہل بیت نے ایسا کیا. انہوں نے اسلام اور ناموس اسلام کی خاطر اپنی جانیں لڑا دی. اور ہم لوگ اپنی جان کے لیے لڑتے ہیں لیکن اسلام کے لیے نہیں لڑتے، ناموس رسالت کے لیے نہیں لڑتے، ناموس قرآن کے لیے نہیں لڑتے. سیاسی مصلحتیں سامنے آ جاتی ہیں، مختلف مصلحتیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ مصلحت یار ادھر کون سی مصلحت سامنے آ جاتی ہے؟ یہاں پر حکمتیں ہماری سامنے آ جاتی ہیں. وہ تو ٹھیک ہے لیکن آزادی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو مسجد میں جانے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن شراب کھانے سے اب بھی روک. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، قرآن نے منع فرما دیا. لیکن آزادی سے ایسی آزادی، ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے کہ جس کے اندر ہم لوگ شراب خانے میں بھی جا سکیں، جوئے کے اڈے میں بھی جا سکیں اور شیطان خانے میں بھی جا سکیں، ہر جگہ جا سکیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک لمٹ ہونی چاہیے. جب اذان آئے تو دکانیں بند ہو جائیں، غریبوں کو ہم لوگ کھلائیں پلائیں، لوگوں سے اچھی طرح ملیں، آداب بجا لائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. ہم لوگ تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں. سلام کرنے کا حکم دیا گیا، ایک دوسرے کو سلام کرو، خواہ تم ایک دوسرے کو جانتے ہو یا نہیں. ہم لوگ تو اسی کو سلام صحیح بھی نہیں کرتے نا. جس کو سلام کرتے ہیں یعنی بس جاننے والوں کو کرتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں کرتے. انجان کو تو ہم لوگ منہ بھی نہیں لگاتے. کچھ سمجھتے ہیں خود کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. پاکستان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم لوگ اس کے لیے جانے لڑا دیں گے.
مسلمانوں کے لیے ہم لوگ جانیں لڑا دیں گے، اسلام اور دین کے لیے ہم لوگ جانیں لڑا دیں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔